نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ سے ہمیشہ اچھا سلوک کیا کریں۔ ماں باپ کی ناراضگی جو ہے اللہ کی ناراضگی ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج اللہ کے آخری رسول رحمت اللہ عالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات گرامی پیش کرنے والا ہوں، جن میں حقوق والدین کی طرف واضح ارشادات ہیں۔ آپ پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ حقیقت مخفی نہیں رہے گی، چھپی نہیں رہے گی کہ باقی احکام کی طرح ماں باپ کے حقوق کا مسئلہ بھی دین اسلام میں عین فطرت کے اصولوں کے مطابق پیش کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ بوڑھے والدین کی دل جوئی کو کس قدر اہمیت عطا فرمائی ہے۔ سنیے، یہ رب العزت کا پیغام ہے جو قیامت تک ہر مسلمان نوجوان کو خصوصیت سے اور عام مسلمانوں کو عمومیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر اسلام، تیرے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کرے، لہذا اے انسانوں اور جنوں، تم بھی اس کے بغیر کسی کے ساتھ رشتہ عبودیت نہ جوڑو۔ اور پھر اسی سانس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ والدین کے ساتھ مکمل بھلائی اور حسن معاملات کو ملحوظ رکھا جائے، یعنی جہاں جہاں ہمارے کریم رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں وہاں ساتھ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ والدین کو ہرگز نہ جھڑکو، ان کو ڈانٹو نہ، ان کے سامنے اف نہ کرو، ان کے ساتھ آرام سے نرمی سے بات کرو۔ اس سے اگلے حصے میں مسلمان نوجوانوں کے پرشباب لمحات اور بوڑھے والدین کی بیچارگی کے پیش نظر نہایت حاکمانہ انداز میں وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے کہ اے دنیا والو، اگر تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں سن کہولت کو پہنچ جائیں یا بوڑھے ہو جائیں تو یاد رکھو، اس وقت اگر تمہارے اور تمہارے والدین کے درمیان کوئی امر متنازع پیدا ہو جائے تو تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے اظہار ناراضگی ہو سکتا ہو، اور پھر سن لو کہ والدین جیسے محسنوں کو جھڑکنے کی ہرگز نوبت نہ آئے، بلکہ ایسے موقع پر نہایت ادب اور خادمانہ تکریم و تعظیم سے گفتگو کرو، اور اس سے آگے تعظیم اور دلجوئی کے آداب تعلیم کیے گئے ہیں کہ اگر والدین کو خوش کرنے اور ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے میں تم کو انتہائی ذلت امیز عاجزی کی بھی ضرورت پڑے تو یہ تمہاری بلند بختی کا ایک نشان ہے۔ یعنی اگر والدین کے سامنے تمہاری عاجزی ہو گئی ہے ان کے سامنے، تو اس کو اپنی بلند بختی سمجھو، اس کو بھی نہایت نیاز مندی سے درگزر کرو، اس کو نیاز مندی سے کر گزرو۔ یعنی اگر ان کے سامنے آپ کی عاجزی ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے نیاز مندی سے کر گزرو۔ آج کہتے ہیں جی لو جی ساڈی ماں باپ نے جی ساڈی بےزتی کر دیتی، لوکاں دے سامنے بےزتی ہو گئی ساڈی۔ یہ تہاڈی بےزتی نہیں ہے، جو ہے یہ نیاز مندی ہے، یہ آپ لوگوں کی بلند بختی ہے۔
کہ آپ والدین کے سامنے جھک گئے، والدین کے سامنے، ان کے حکم کے سامنے آپ نے مان لیا، ان کو حسن سلوک کیا ان کے ساتھ۔ عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے، اور پھر یہ بھی خیال رہے کہ اس موقع پر تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، جب والدین سے بات کریں تو نظریں جھکا کے بات کریں، دل میں غلامانہ جذبات موجزن ہوں، اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی حاضر و ناظر، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر بڑے خشوع اور خضوع سے یہ قدسی الفاظ جاری ہوں: اے پروردگار، ان دونوں پر اپنی رحمت کو ایسا ہی عرضاں کر دے جس طرح میری صغیر سنی میں انہوں نے اپنی والہانہ شفقت کا ثبوت دیا۔ یعنی اپنی زبان سے اللہ سے یوں ان کے لیے دعا کریں: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے یوں دعا کیا کریں: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اس طرح اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ میرے مسلمان نوجوان بھائیوں، یہ محبت بھرا معاشرہ ہے، یہ رحمتوں اور شفقتوں کا مبارک نظام ہے، جس کی نشر و اشاعت کے لیے پروردگار عالم نے آقا مدنی کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری صبح شام کی زندگی جس ناخوشگوار حالات سے دو بدو ہے، اس کے اسباب تلاش کرنے کے لیے چند دورس نگاہوں کی ضرورت ہے، بلکہ ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ والدین کے احسانات اولاد کی گردن پر اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی انسان بھی اپنی زندگی میں ان کے بدلے میں خدمات پیش کر کے اپنے فرائض سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنی بھی والدین کی خدمت کریں، جتنی بھی ان کی فرما برداری میں وقت گزاریں، آپ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ چاہیے کہ ہم اپنے بوڑھے والدین کو ہر بات پر جھڑکیں اور گھر کا سارا نظام بیوی کے ہاتھوں میں دے کر خود بھی فطرت کے اس اصولوں کی خلاف ورزی کریں۔ اللہ کریم نے مرد کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سنیے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام طبقات انسانی اور تمام ادوار و زمان کے ہادی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، اپنی مسند نبوت پر جلوہ افروز ہو کر دنیا کے نوجوانوں کو کیا ارشاد فرماتے ہیں: اگر تم لوگوں کو احکم الحاکمین کی رضا و خوشنودی کی تلاش ہو تو سن لو، اس نعمت عظمیٰ کے حصول کے لیے تمہیں کوئی 7 سمندر پار جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی زہد و ریاضت کی شدت مقصود ہے، بلکہ تمہارے گھر میں ایک بوڑھا سا انسان رہتا ہے جس کی اب تمام قوتیں کمزور ہو چکی ہیں، مگر اس نے تمہاری پرورش میں اپنی ساری متاع و حیات قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ جاؤ اس کو راضی کر لو، آسمان اور زمینوں کا مالک تمہارے اس فعل سے راضی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اس بوڑھے کو باپ کہتے ہیں جو آپ کے گھر میں رہتا ہے۔ آپ اس کو راضی کر لیں، آپ کو زیادہ عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دن رات آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زہد و ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے باپ کو خوش کر لیں۔ باپ جو ہے جنت کے دروازوں میں ایک جنت کا دروازہ ہے۔ اگر آپ نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو جنت کا دروازہ کبھی آپ کے اوپر کھل نہ سکے گا۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ نے باپ کو راضی کر کے موت پائی تو آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ نے باپ کو ناراض کر کے
جنت اب موت پائی تو جنت کا دروازہ آپ پر کبھی کھل نہیں سکے گا۔ اس لیے والدین کو کبھی ناراض مت کریں۔ جن کے پاس والدین زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، اس کو غنیمت سمجھیں اور ان کی خدمت کر کے ان کی ناراضگی سے بچ کر اپنے رب کو راضی کریں اور جنت کے مالک بنیں۔ والدین کی ناراضگی سے کبھی بندہ کوئی بھی نیک عمل کرے وہ قبول نہیں ہوتا۔ ابھی بندہ یہ سوچے کہ ابھی میرے لیے کیا حکم ہے جب میرے والدین زندہ نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اگر زندہ ہوتے تو میں جتنی نافرمانی کی ہے میں ان سے معافی مانگ لیتا، وہ مجھے معاف کر دیتے۔ والدین معاف کر ہی دیتے ہیں۔ تو اگر اب زندہ نہیں ہیں تو ابھی میرا کیا حل ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کریں، اپنے کریم رب سے والدین کے لیے مغفرت مانگا کریں اور یوں دعا کیا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو پھر میرا کریم رب جو ہے آپ کو ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھ دے گا، فرما برداروں میں شامل کر لے گا۔ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کسی نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو اور وہ والدین دنیا سے چلے گئے ہوں، تو پھر اس کے بندے کے پاس یہی حل ہے کہ اپنے والدین کے لیے وہ دعائے مغفرت کیا کرے اور یوں اللہ کے حضور عرض کیا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرے والدین کو جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا، میں بالکل چل نہیں سکتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا، میرا رب میرے والدین کو ان کی مغفرت فرما اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجے کا اللہ سے دعا کیا کریں، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کا اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ اور اس تصویر کے دوسرے رخ پر بھی نظر ڈالو، وہ یہ ہے کہ اگر تم نے بد نصیبی سے اپنے اس بوڑھے کو فاتر العقل سمجھ کر اور اپنی عقل خرد پر ناز کرتے ہوئے کوئی ایسی حرکت کی جس سے اس ضعیف و ناتواں خادم کی دل آزاری ہوئی، تو سن لو کہ تم نے فقط اس مسکین کو ناراض نہیں کیا بلکہ غضب و قہار کو عملاً چھیڑنے کا جرم کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی غضب اور قہر کو چھیڑا ہے آپ نے اگر آپ نے اپنے باپ کو ناراض کیا، جس کی سزا سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر تم کو جنت کی طلب ہے تو اس بوڑھے ماں باپ کی ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں جنت میں جاؤں تو والدین کے سامنے کبھی اف نہ کرنا۔ جہاں جہاں میرے کریم رب نے اپنے عبادت کا حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وہاں وہاں اپنے والدین سے حسن و سلوک کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی کر کے بندہ جنت میں چلا جائے ناممکن، جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کرے۔ اور ہاں اگر والدین اور ان سے معافی مانگے، اور اگر کوئی سوچتا ہے کہ میرے والدین تو زندہ نہیں رہے اب میں کیا کروں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اللہ سے دعا کیا کرے کہ میرے رب میرے والدین کو بخش دے، اور دعا کیا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔